نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے باب ازالت النجاست و بیانہا، کہ نجاست کو زائل کرنے کا بیان اور اس کی وضاحتیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا شراب کے بارے میں، تتخذ خلا، کیا اس سے سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی نجس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو طہارت کے خلاف ہیں، تو کھانے پینے والی چیزوں میں سے بھی بعض چیزیں جو نجس ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے حرام قرار دیا ہے اور ہمیں منع کیا ہے، تو ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی شکل بدلنے کے بعد بھی ان کی نجاست ختم نہیں ہوتی، اور اگر کوئی شخص ہیلہ سازی کرتا ہے، یعنی اس کی شکل بدل کر اس کو کھانے کی یا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ گار ہے۔ جس طرح یہاں شراب کے بارے میں کہ شراب حرام ہو گئی، تو صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس کچھ یتیم بچے پال رہے تھے جن کا کاروبار ہی شراب تھا، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ان کا سارا مال ضائع ہو گیا تو بچے تو خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، شراب تو حرام ہو گئی ہے، لیکن ان بچوں کی شراب کا اگر سرکہ بنا کر بیچ دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک اور مقام پر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر لعنت فرمائی، اس لیے کہ اللہ نے ان پر چربی کو حرام کیا، تو انہوں نے چربی کو پگھلایا اور اس کو بیچ کر، یعنی تیل بنا کر بیچا، اور بیچ کر اس کی قیمت کھا گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے چربی نہیں کھائی۔ ایسے ہی اصحاب سب ہفتے والے جو ہیں، ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ملتا ہے کہ انہوں نے حیلہ سازی کی، اور انہوں نے جب اتوار کو ہفتے کو مچھلیاں پکڑیں، لیکن اتوار کو پانی سے نکالیں، تو اللہ نے ان کے اوپر لعنت فرما دی۔ مطلب یہ ہے کہ حرام چیزوں کی شکل بدل کر، نام بدل کر، ان کی ہیئت بدل کر ان کو استعمال کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتی۔ جس طرح سود کے مختلف نام رکھے گئے ہیں کہ مثلاً یہ انعامی بانڈز ہیں، یہ شادی کا فنڈ ہے، یہ بچوں کی تعلیم کا فنڈ ہے، یہ فلاں مختلف قسم کے اس طرح کے نام رکھے گئے ہیں، انشورنس کے نام سے یا سیونگ کے نام سے، تو ان چیزوں کے سے نام بدلنے سے چیز کی جو اصلی صورت ہے، اصلی حالت ہے، وہ نہیں بدلتی، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت گناہ گار ہے، جو بدل کر، نام بدل کر یا حالت بدل کر گناہ کو اپنے لیے حلال کرتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی سے روایت ہے، یعنی سیدنا انس سے ہی، کہتے ہیں، لما کان یوم خیبر، جب خیبر کا دن تھا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فنادا، تو انہوں نے اعلان کیا، ان اللہ و رسولہ ینہیانکم، بے شک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تمہیں منع کرتے ہیں، ان لحوم الحمر الاہلیہ، ان گدوں کے گوشت سے جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، فإنہا رجس، پس بے شک وہ ناپاک ہیں، متفق علیہ، اس حدیث پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ تو اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو اس وقت مسلمانوں نے کافی دنوں سے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور مسلمانوں کو بھوک بھی تھی، خوراک کی ضرورت تھی۔ ان کے ہاتھ یہودیوں کے جب کچھ گدھے لگے تو انہوں نے، چونکہ گدھا پہلے حلال تھا، انہوں نے ان کو کاٹا اور ان کا گوشت ہنڈیا میں پکنے کے لیے رکھ دیا۔ جب یہ اعلان کیا گیا تو اس اعلان پر صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اب اتنی محنت کی ہے تو چلو اب کھا لیتے ہیں اور بعد میں نہیں کھائیں گے، نہیں، بلکہ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ وہ ہنڈیاں جو چولہوں پر رکھی گئی تھیں وہ الٹا دی گئیں،
اور اس گوشت کو ضائع کر دیا گیا۔ ایسے ہی جب شراب حرام کی گئی تھی تو لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو بنی ہوئی ہے وہ پی لو تو بعد میں چھوڑ دیں گے، بلکہ اس کو بہا دیا گیا۔ یعنی ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کا حکم سنتے ہی فوراً اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہم شادی کر رہے ہیں اور اس شادی میں ہم سارے وہ کام کر لیں جو غیر شرعی ہیں، چلو اگلی پہ نہیں کریں گے۔ نہیں، مسلمان وہ ہے جو اللہ کا حکم سنتے ہی وہ اپنا سر تسلیم خم کر لیتا ہے اور کسی قسم کی حیل و حجت نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کے فیصلے کو اپنے دل کی خوشی سے منظور کرتا ہے۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول ینہیانکم، وہ دونوں تمہیں منع کرتے ہیں۔ دونوں کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن پر عمل کریں گے بالکل ایسے ہی حدیث پر بھی عمل کریں گے۔ اگر کوئی شخص حدیث کا منکر ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک کافر ہے، اور اگر کوئی قرآن کا منکر ہے حدیث کو مانتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بھی کافر ہے، کیونکہ کلمے کے دو جز ہیں، دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 36، وعن عمرو بن خارجہ، عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا منا کے میدان میں، وہو علی راحلتہ، اور آپ اپنی سواری پر یعنی اونٹنی پر سوار تھے، ولعابها یسیل علی کتفیہ، اور اس کا تھوک وہ بہہ رہا تھا میرے کندھوں پر۔ اخرجہ احمد، اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، والترمذی وصححہ، یعنی ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا تھوک نجس نہیں ہے، اور اگر کپڑوں کو تھوک ان جانوروں کا لگ جائے، گھوڑے کا، اونٹ کا، کسی اور چھوٹے جانور کا، تو وہ نجس نہیں ہوگا، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ان کا بول و براز بھی لگ جائے، گوبر وغیرہ لگ جائے، تو وہ بھی کپڑا نجس نہیں ہوتا، ویسے طہارت اور صفائی کے خلاف ہے، نظافت کے خلاف ہے۔ ایسے ہی گدھے کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ اس کا تھوک ناپاک ہے یا نہیں۔ تو کچھ ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تھوک ناپاک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ اس کا تھوک یہ نظافت کے خلاف ہے لیکن نجس نہیں ہے، اور جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کا تھوک بھی، ان کا پیشاب بھی، ان کا گوبر بھی یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو لوگ بکرے یا اس طرح کے جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بہانے پر نماز نہ چھوڑیں کہ ہمارے کپڑوں پر چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ بچنا ضرور چاہیے کیونکہ نظافت بھی مسلمان کا شیوا ہے۔ جس طرح طہارت ضروری ہے اس طرح صفائی ستھرائی بھی ضروری ہے، تو صاف ستھرا رہنا چاہیے مسلمان کو۔ لیکن اگر کوئی چھینٹ وغیرہ پڑ جائے، یا جس طرح ہم عید پر گھروں میں یہ جانور لے کے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی چھینٹ وغیرہ پڑی ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی ثم یخرج الی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پر لگی ہوئی منی کو دھو ڈالتے تھے، ثم یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب، پھر اسی کپڑے میں نماز کے لیے نکل جاتے، وَكُنَّا أَنظُرُ إِلَىٰ أَثَرِ الْغَسَلِ فِيهِ، اور میں آپ کے کپڑے پر دھونے کے نشان کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ یہ ایک مادہ ہوتا ہے جو خارج ہوتا ہے، اور بعض نے اسی کے تحت عورت کے ایک مادے کو جسے لکوریا کہا جاتا ہے لیا گیا ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہوتے۔ یہ دونوں مادے ناپاک نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ جس جگہ پر لگا ہو اس کو کھرچ دیا جائے۔ بعض اوقات عورتوں کو یہ تکلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہے
تو ایسی صورت میں اگر ان کو اپنے کپڑے سے کراہت آئے تو وہ اپنا کپڑا دھو کے صاف کر لیں اور اسی میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی اس میں ناپاکی اس طرح کی نہیں ہے کہ نماز نہ ہو، بلکہ صرف اپنی طبیعت کی کراہت ہے۔ ویسے یہ ہے کہ اس کے ناپاک ہونے اور پاک ہونے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے، اور یہ حدیث صراحتاً اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آلودہ کپڑے کو اچھی طرح سے دھو کر نچوڑ کر اسی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی سوکھنے کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کی دی ہوئی ایک سہولت ہے جس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسی کے بارے میں مسلم میں جو روایت ہے وہ یہ ہے، ولی مسلمین، یعنی مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، لقد کنت تحتہ، آپ فرماتی ہیں لقد کنت افرقہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فیصلی فیہ، کہ میں اس کو کھرچ دیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کھرچ دینا، بس آپ اس میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ یعنی اگر تھوڑا بہت نشان ہو تو کپڑے کو مل کے اس کو خشک ہی جھاڑ لیا جائے، اگر وہ اس طرح سے صاف ہونے کے قابل ہو تو اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور مسلم کی ہی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، لقد کنت احکہ یابسا بظفری من ثوبہ، کہ میں خشک ہونے کی حالت میں اس کو نبی علیہ السلام کے کپڑے سے کھرچ ڈالتی تھی۔ تو بے ظفری اپنے ناخن کے ساتھ، یعنی ناخن سے یا لکڑی سے یا کسی چیز سے جس سے کھرچا جا سکے، تو اس طرح کے کپڑے کو کھرچ کر صاف کر لیا جاتا ہے۔ اور یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک طبی کراہت ہے، اس میں نجاست نہیں ہے۔ اگر نجاست ہوتی تو پھر خشک کھرچ لینے سے وہ کپڑا پاک نہ ہوتا، بلکہ اس کو دھونا لازمی ہوتا۔ لیکن ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے کپڑے سے اگر اس کو خشک ہونے کی حالت میں کھرچ کر صاف کیا جا سکتا ہے اور آپ کا کپڑا پاک ہو سکتا ہے، تو کسی دوسرے کا کپڑا بھی انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ اس سے اگلی حدیث ہے ابو السمحہ سے، وان ابی السمحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو السمحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغسل من بول الجاریہ، کہ لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے، ویرش من بول الغلام، اور لڑکے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے۔ اخرجہ ابو داود، اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے، اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس میں لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں فرق بیان کیا گیا ہے، اور واقعہ ہی یہ ہوتا ہے، لڑکے کے پیشاب میں اتنا مشک اور بو نہیں ہوتی جتنی لڑکی کے پیشاب میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر دونوں کے جسموں میں تبدیلی رکھی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑکی کے پیشاب کو یغسل دھویا جائے، اور لڑکے کے پیشاب کے بارے میں فرمایا کہ یرش، اس پر پانی چھڑک دیا جائے۔ تو پانی چھڑکنے کے بارے میں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی اس کے اوپر چھڑک دیا جائے تو کافی ہوگا، لیکن جو سلف صالحین کا عمل ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جہاں لڑکی پیشاب کرے اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کپڑے کو پانی کے نیچے رکھ کر ملا جائے، لیکن جب لڑکے نے پیشاب کیا ہے تو وہاں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں آپ پانی بہا دیں، تو یعنی اس سے اتنا کہ وہ پانی کی وجہ سے وہ پیشاب اس کپڑے میں سے نکل جائے تو وہ انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ وہ لڑکا اور لڑکی ہیں جو صرف دودھ پر گزارا کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں کھاتے۔ جیسے ہی بچہ کسی اور چیز کو چکھنا شروع ہو جائے گا تو یہ حکم نہیں ہوگا، پھر دونوں کے پیشاب کی نجاست برابر ہوگی اور دونوں کو مل کے دھویا جائے گا۔ اور پیشاب کو دھوتے وقت صابن وغیرہ کی ضرورت شرعی طور پر نہیں ہوتی، خالی پانی کے ساتھ مل کے دھو لیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، زمین یا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اس سے اگلی حدیث ہے، یہ ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے، وعن اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن، یہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی دم الحیض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے بارے میں فرمایا، یصیب الصوب، جو کپڑے تک پہنچ جاتا ہے، فرمایا کہ تہتہ، اس کو کھرچ ڈالو، ثم تقرصہ بالماء، پھر اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح سے مل لو، ثم تنضحہ، پھر اس کو جھاڑ لو، ثم تصلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھ لو۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اگر کپڑے کا دبا، خون کا دبا کپڑے تک پہنچ جائے تو اگر تو اس کے اوپر کوئی خون کا ٹکڑا لوتھڑا نظر آ رہا ہے، اس کو کھرچ ڈالو تاکہ پانی اس کپڑے کی سطح تک پہنچ سکے، پھر اس کو پانی کے اندر اچھی طرح سے مل کے دھو کے نچوڑ لیا جائے اور پھر اس کو جھاڑ لیا جائے، تو اسی کپڑے کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلی حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اگر اس طرح مل کے دھونے کے باوجود اس کپڑے کے اوپر سے خون کا داغ نہ اترے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگلی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قالت خولۃ، سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن لَّمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، بس اگر اس خون کا داغ نہ جائے، یعنی تو مطلب یہ تھا کہ پھر کیا کیا جائے، کیونکہ وہ لوگ تو گھر کے اپنے ہاتھ کی روئی کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، تو ایسے کپڑوں کے اوپر سے داغ کا اترنا، آج کل بھی کاٹن اور بعض ایسے کپڑے ہیں جن کے اوپر سے داغ کا اترنا بہت مشکل ہے۔ تو جب انہوں نے داغ کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفیک الماء، کہ تجھے پانی کے ساتھ دھونا کافی ہے، ولا یضرک اثرہ، اور اس کا جو نشان ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اخرجہ الترمذی، اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے اور اس کی سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے، لیکن جب ایک ہی معنی کی دو حدیثیں آ جائیں اور ایک حدیث درست ہو، دوسری میں اگر ضعف بھی ہو تو پہلی کی وجہ سے اس کو تقویت مل جاتی ہے، کہ پچھلی حدیث میں یہ بات واضح طور پر سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خون کو کپڑے کے اوپر سے کھرچ ڈالو، پھر اس کو پانی کے نیچے رکھ کے ملو، پھر اس کو نچوڑ کے جھاڑ لو، تو اس میں نماز پڑھ لو۔ تو اس میں داغ کا لفظ بھی موجود ہے، تو بات ایسے ہی ہے کہ اگر اس طرح کا داغ کپڑے کے اوپر لگ جائے کہ وہ نہ اترے تو اس میں نماز کے لیے کوئی فرق نہیں آتا، ایسا کپڑا پاک ہے اور اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں یا کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ لباس کا بدلنا ناممکن ہے، تو ایسی صورت میں اپنے اس کپڑے کے متاثرہ حصے کو دھو لیا جائے، اور اس کو دھو کے نچوڑ کے، بے شک وہ گیلا ہی ہو، اسی کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ لینی چاہیے، نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ عذر مقبول نہیں ہوگا کہ میرے پاس دوسرا لباس نہیں تھا یا کوئی ایسی بات، کیونکہ شریعت نے ہمیں یہ سہولت دے دی ہے کہ عورت ایسے کپڑے کو دھو کر اس میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ دوسری یہ بات بھی یہاں واضح ہو گئی کہ ان دنوں کے بعد جب غسل کیا جاتا ہے تو اس وقت اپنے لباس کو تبدیل کرنا ضروری نہیں، بلکہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اوپر والے یا نیچے والے یا کسی قسم کے بھی، تو انہی کپڑوں کو غسل کرنے کے بعد ہم دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں بہت آسانی رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے، واقعی ہی دین بہت آسان ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔